پہلے کی ایک پیشن گوئی ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، اللہ کا دین ہو گیا تھا، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، وہ جو آسمانی ہدایت تھی، وہ جو حضور کے بارے میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ تو قرآن مجید میں 3 دفعہ بات آئی ہے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے ان سے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ یہ حضور کا مقصد ہے، بعثت ہے۔ اور یہ سورہ صف میں بھی آیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی۔ یہ سورہ توبہ میں بھی بعین ہی پوری کی پوری آیت یوں کی تو موجود ہے۔ سورہ فتح کے اندر بھی اس کا بڑا حصہ موجود ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے بجائے وہاں ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، باقی اصل آیت وہی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ بات جو ہے یہ بڑی انہونی سی نظر آتی ہے، جیسے ان لوگوں کو قیامت انہونی نظر آتی تھی، لیکن ہمارا تو ایمان ہے قیامت کے اوپر، ہم میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز یقین کے درجے میں ہمارے اندر موجود ہے۔ عمل ہمارا کچھ بھی ہو، کون ہے شخص جو قیامت کا انکار کرے گا؟ کون ہے وہ شخص جو بعث بعد الموت کا انکار کرے گا؟ والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کا۔ لیکن آج جو ہے یہ مسئلہ جو ہے، یہ پیشین گوئی کہ پوری دنیا میں یہ اللہ کا دین قائم ہوگا، غالب ہوگا قیامت سے قبل۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ اس کا صغرا کبرا تو قرآن مجید میں بھی ہے، خاص وضاحت کے ساتھ یہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 مرتبہ یہ آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین حق ہے۔ اب اگر غلبہ دین حق ہی نہیں ہوتا تو بعثت کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ لیکن آپ کی 2 بعثتیں تھیں، بعثت خصوصی الی اہل العرب اور بعثت عمومی الی جمیع الناس۔ یہ 5 مرتبہ قرآن میں مضمون آیا ہے کہ اے نبی آپ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہاں آپ امیین میں سے ہیں اور امیین آپ کے پہلے مخاطب ہیں بنی اسماعیل، لیکن آپ کو بھیجا گیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا گیا۔ یہ کہا گیا قل، کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور آپ کا جو پہلا خطبہ تھا جو آپ نے بنو ہاشم کو، اپنے رشتہ داروں کو 2 مرتبہ کھانا کھلا کر دعوت دے کر پھر جو خطبہ دیا وہ یہ الفاظ، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص بنو اسماعیل، اسماعیل کی اولاد جس میں سے میں بھی ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو تمہاری طرف تو بالخصوص، تمہاری زبان میں مجھ پر کلام نازل ہوا اللہ کا، تو تمہاری طرف تو بالخصوص، اور اس کا ایک خاص جو ہے نتیجہ نکلے گا وہ میں بعد میں بتاؤں گا، اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو بعثت خاصہ تھا اس کی حد تک تو مقصد پورا کر دیا حضور نے اپنی حیات طیبہ، جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ، اللہ کا دین غالب، نظام خلافت قائم، اور اب یہ ہونا ہے تمام دنیا کی حد تک۔ اگر نہ ہو تو بعثت عمومی کا مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ پھر جب آپ کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو مقصد تو تبھی پورا ہوگا جب پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اب جنہیں تو ہدایت مطلوب ہے تو قرآن مجید میں ہدایت موجود ہے، یہ صغرا کبرا قرآن میں ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، صاف نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اس نتیجے کو حضور نے پھر اپنی احادیث کے اندر کھول کر بیان کر دیا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر کی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا، میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔
ثم تکون خلافت علی منہاج، پھر میرے بعد منہاج نبوت پہ، نبوت ہی کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی، وہ بھی اسی کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پھر آئے گی ظالم ملوکیت، ملکن عاضن، عاض یعودو کہتے ہیں ہاتھ سے کاٹنا، کاٹنے والی جو ہے ملوکیت۔ یہ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، کیا کچھ ہوا ہے، حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، واقعہ حرہ میں کیا ہوا، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ظالم بادشاہ۔ ثم تکون ملکن جبرین، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی، وہ ہوگی غلامی والی، یعنی جو کولونیل دور جس میں سے ہم گزر چکے ہیں، کہیں انگریز حاکم ہوگا، کہیں فرانسیسی حاکم ہوں گے، کہیں اطالوی حاکم ہوں گے، کہیں اسپینیڈز حاکم ہوں گے، کہیں پورچوگیز ہوں گے، کوئی کیا ہو، کہیں ڈچ ہوں گے، یہ ہوا کہ نہیں؟ ثم تکون خلافت علی منہاج، پھر پانچواں دور آئے گا اور وہ خلافت علی منہاج نبوت کا دور آئے گا۔ تو حضور کے دور حیات سے لے کر اور قیامت تک یہ 5 ادوار ہیں، دور نبوت، خلافت راشدہ، ظالم ملوکیت، غلامی والی ملوکیت، اور پھر خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ۔ اچھا، اب یہ خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ جو آئے گی وہ کتنے علاقے پر پھیلی ہوگی؟ یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ثوبان بھی حضرت زید بن حارثہ کی طرح حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، فرائض و مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، زمین کا کونا کونا میں نے دیکھ لیا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُرِّيَ لِي مِنْهَا، سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیے گئے اس طور سے زمین کو لپیٹ۔ کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیحین میں سے ایک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ تو ٹاپ کی 2 جو مجموعے ہیں حدیث کے وہ یہی ہیں۔ اور اسی طرح واضح الفاظ میں حضرت مقداد بن الاسود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، یہ مسند احمد کی ہے۔ یہ بھی اس زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا مکان رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو ایک عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کی مجبوری کی بنا پر، یعنی یا تو جو خیمے والا گھر والا ہوگا ایمان لے آئے گا خود، تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، خیمے میں داخل، اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے بھی تو عزت ہے، اعزاز ہے۔ اور یا پھر وہ مغلوب ہو جائے گا اور اسے اسلام کی بالادستی تسلیم کرنی پڑے گی۔ ظاہر بات ہے اس کے گھر میں تو اسلام آ گیا، وہ محروم رہا، اس کا گھر تو دارالاسلام کے اندر شامل ہو گیا، اس میں تو جو ہے قانون تو اب اسلامی نافذ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ خود محروم رہا۔ ان احادیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غلبہ ہوگا پوری دنیا پر۔ یہ خبریں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ، یہ پیشن گوئیاں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ۔ اب اگر آپ کے نبوت پر ہمارا ایمان ہے تو ان باتوں کو ماننا اور تسلیم کرنا لازم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو شک کرنا جو ہے وہ نبوت میں شک کرنے کے معلوم ہو جائے۔ البتہ ایک بات اور عرض کر دوں، ایک اور دور ہے ان دونوں ادوار کے درمیان۔ میں نے پہلا دور کیا گنا تھا؟ الساعہ، القیامہ، الآخرہ، ان کو میں نے ایک کر دیا، اور دوسرا پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ۔ ان کے درمیان بھی ایک وقت آئے گا کہ جب دوبارہ دینی اور ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے زوال آ جائے گا۔ ایک دفعہ وہ اپنے زینت کو پہنچ جائے گا، معاملہ انتہا کو، عروج کو، پوری دنیا پر، پوری دنیا جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور سے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے۔ جیسے روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے، اسی طرح یہ
جو توحید کا نغمہ جو ہے پوری دنیا کے اندر گونجے گا، اور یہ کہ پورا چمن جو ہے یہ عالم ارضی اس کے ساتھ منور ہو جائے گا، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ ہونا ہے۔ درمیان میں یہ ہے کہ پھر زوال آئے گا، اور اس کے بعد ایک ایسی ہوا چلے گی جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی پرسکون موت دے دے گا۔ اہل ایمان کو اس زلزلۃ الساعۃ میں بچا لیا جائے گا۔ وہ جو ایک زلزلہ آنے والا ہے، جو پرہیبت ہے، اس کی جو ہولناکیاں ہیں جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس سے اہل ایمان کو اللہ بچا لے گا، اس سے پہلے ہی ان کی روحیں سلب کر لے گا۔ ایک ہوا چلے گی جس کے نتیجے میں تمام اہل ایمان جو ہے ان پر ایک پرسکون موت طاری ہو جائے گی۔ پھر قیامت آئے گی، کیونکہ قیامت جن پر آئے گی وہی پھر کفار ہوں گے، جو بگڑ چکے ہوں گے، پھر گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، پھر شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں گے، پھر فسق و فجور کی وادیوں کے اندر ہوں گے، ان پر آئے گی وہ ساری ہولناکیاں ان کے لیے۔ اب آئیے نمبر 3، یہ جو خلافت راشدہ دنیا میں دوبارہ قائم ہو جائے گی، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہونی سی بات نظر آتی بحالات موجودہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سورہ واقعہ کی آیات آپ کو سنائی تھی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ اسلام کی نشأت اولیٰ جو ہوئی تھی وہ تمہاری تاریخ یاد ہے؟ کوئی امکان نظر آ سکتا تھا؟ سن 600 عیسوی میں، یعنی حضور پر وحی کے آغاز سے 10 سال پہلے، کوئی امکان نظر آ سکتا تھا کہ جزیرہ نماء عرب سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا؟ پھر سن 10 نبوی تک، 10 نبوی، جبکہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے 10 برس گزر چکے تھے، کوئی امکان نظر آ سکتا ہے؟ آج بھی اپنے آپ کو لے جائیے وہاں، بمشکل 10 برس کی محنت سے حضور کے 100 سوا سو آدمی ملے تھے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہجرت کر کے جا چکے تھے حبشہ، لہذا مکے کے اندر وہ پوری قوت وہ بھی موجود نہیں تھی۔ جب فیصلہ ہو گیا ابو طالب کے انتقال کے بعد، اب مار دو اس کو، قتل کر دو، اب وہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ خانہ جنگی نہ ہو جائے، تو آپ طائف گئے، طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر آئے ہیں تو ایک مشرک مطعم بن عدی کی امان لے کر مکے میں، کوئی کہہ سکتا ہے ان حالات میں وہاں اپنے آپ کو لے جائیے؟ سوچئے، کہیں دور دور کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ پھر ہوا، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی جو جس کو آپ ڈیوائن کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر ظاہر بات ہے ہر شے ممکن ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، دیکھیے اس کو سمجھیے نا کہ حضور کی توہین میں کر رہا ہوں معاذ اللہ۔ 10 برس 12 برس مکے میں حضور نے بنص نفیس دعوت دی اور وہ نتیجے برآمد نہیں ہوئے جو 2 برس میں مدینے کے اندر برآمد ہو گئے۔ 2 برس، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی ڈیوائن انٹرونشن ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں 2 معجزانہ شخصیتوں کا کردار ہے، اس کو بھی آج کل بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں۔ ایک حضرت مہدی، وہ ہوں گے جو آخری، میں نے اسی لیے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا تجدید و احیاء دین، مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ جن کو دلچسپی ہو وہ کتاب پڑھیں۔ مجددین ہر صدی میں آتے رہے، لیکن اکثر مجددین، سب سے پہلے مجدد کے علاوہ باقی سب جزوی تھے، بس کوئی اصلاح ادھر کر دی، کوئی اصلاح ادھر کر دی، کوئی یہاں ضرورت پوری کر دی۔ کوئی بھی مجدد کامل ابھی تک نہیں آیا جو پوری طرح اسی دین کو قائم کر کے کھڑا کر دے جیسا کہ حضور نے کیا تھا۔ وہ مجدد کامل آنا ہے اور وہ مہدی ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ مجدد آئیں گے، اور میرے نزدیک ان کا آنا اب دور نہیں ہے، اس لیے کہ جو احوال قیامت کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں اور قریب اس کے جو حالات آئے، اب اس کے لیے سٹیج تیار ہو چکی ہے۔ تو ایک تو حضرت مہدی، اور ایک حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ نازل ہوں گے دوبارہ، اس لیے کہ انہیں یہودیوں نے تو بس پڑھتے سولی پر چڑھوا دیا تھا، اور ان کے خیال میں وہ سولی ہی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ کہ وہ جب اتار کر ایک قبر میں رکھ دیا گیا ان کا جسد، تو وہاں وہ زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارے نزدیک وہ پہلے ہی سے اٹھا لیے گئے تھے،
ان کے اوپر پھانسی وانسی کا مرحلہ آیا ہی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس وہ